اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہانوں کا، مالک ہے جہانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔ دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس موضوع کے اوپر ہے، وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے درجات بلند فرمائے، عبادات حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے ہمسایوں کے حقوق، بیسک اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمسایہ، ہمسایہ کون سی چیز کا نام ہے؟ ہمسایہ آپ کا اپنے خون کا رشتہ، وہ آپ سے علیحدہ ہو گیا تو وہ آپ کا ہمسایہ شمار ہو گیا، یا کوئی دوسری کاسٹ کا بندہ جو آپ کی کاسٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا لیکن وہ آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے تو آپ کا ہمسایہ ہو گیا۔ اب ہمسایہ کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کے اندر سب سے پہلا حق آتا ہے آپ کے بھائیوں کا یا آپ کی بہنوں کا جو آپ سے الگ ہے۔ اب سب سے پہلے ہمسائے کے حق میں آپ کے بہن بھائیوں کا حق آیا یا ان کی اولادوں کا حق آیا، تو آپ نے ہمسایوں کے حقوق میں آپ پر کیا فرائض، کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز، ہمسائے کے حقوق میں آپ کے اوپر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو، اپنی رعایا کو ہمیشہ خوش رکھو۔ جو آپ خود کھاؤ وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ، کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہ رکھو، کیونکہ انسان کا جب رزق بلند ہوتا ہے تو دو فیکٹر اس کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک فیکٹر اس کے ہمسائے اور دوسرا فیکٹر اس کے دوست۔ یہ دونوں چیزیں اہم ہوتی ہیں جن کے ہونے سے انسان کی خوشیاں، امن، ہر چیز کے اندر برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں رشتے ہمارے خراب ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی میں پرسکون، پرامن نہیں رہ سکتے، ہمیشہ ہم تنگ دستی، بدحالی، مشکل، تنہائی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، کہ انسان اتفاق میں ہوگا تو اس کے اوپر کوئی غم مصیبت نہیں آئے گی، اس میں انسان سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ تنہا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہوتی، سپورٹ نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ اداس اور کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمسایوں کے حق میں بھائیوں کے حق، بہنوں کے حق جو آپ سے الگ ہیں، تو ان کے حقوق میں آپ کو زمین ادائیگی کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ہر قسم کے رنج و عالم میں آپ نے سہارا دینا ہے۔ یہ آپ کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ آپ نے ان کو کسی قسم کی مصیبت تکلیف میں دیکھ کر پیچھے نہیں بھاگنا، یا اگر وہ مصیبت میں آ گئے ہیں، چاہے آپ کے دشمن ہیں جو بھی ہے، لیکن آپ اپنی دشمنی کو ایک سائڈ پہ رکھو، مگر انسانیت کی بنیاد پر اگر انہوں نے آپ کے ساتھ ناجائز کیا ہے، ناحق کام کیا ہے، تو آپ کے اوپر نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی ہر خدمت کرو، لیکن انسانیت کے طور پر جب وہ کمزور پڑ جائیں، گر جائیں اور بہت زیادہ محتاجی کا شکار ہونے لگ جائیں تو ان کا ہاتھ تھامیں، کیونکہ ہمارے پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاکیزہ عمل ہے کہ آپ بھی اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے تھے، اور جب انسان کسی کو معاف کر دے
تو اس کے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب معافی نہیں ہوئی۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر جتنی اس بندے نے پیچھے برائیاں کی، اس کے ساتھ زیادتیاں کی، جو کچھ کیا، ان ساری چیزوں کو زمین میں دفنا دے۔ دوسری چیز، اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر کبھی بھی اس بندے کو کسی بھی جگہ پہ اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کوئی بھی اس کے بارے میں برا کلمہ یا سخت کلمہ بول دیتے ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، تو اس کنارے کو بدل لے، لیکن اس بندے کے بارے میں کوئی سوال اپنے مائنڈ سے کریٹ نہ کرے، کیونکہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کو وہ توفیق اللہ دیتا ہے، اور توفیق وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان پھر گناہوں کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتا، اس کو مکمل طور پر اللہ کا خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ہر قسم کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ اب ہمسایہ کے حقوق کے اندر بھائیوں کے بہنوں کے حقوق مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو قریبی حق ہے وہ آپ کے اولاد کا ہے، جس کے اندر جب آپ کی اولاد آپ سے الگ ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر کیا حقوق و فرائض ہیں، وہ آپ سے الگ ہوگی۔ اب یہاں پر ہمارے کلچر کے اندر، دوسرے کلچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ سے الگ ہو گیا تو وہ آپ کا اس کے ساتھ صرف ایک موت، حیاتی کے علاوہ باقی تمام رشتے ختم، مشکل آسان وقت، یہ ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں لوگ، صرف ایک مرنے کی حد تک جنازے کا نظام رکھتے ہیں۔ یہ کئی جگہوں پہ تو یہ دشمنی کی آڑ میں ختم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ بھی۔ تو ہمیں اب جاننا ہے کہ جو حقوق آپ کی اولاد کے ہیں، پہلے وہ آپ کی اولاد تھی، پھر آپ نے ان کی شادیاں کی، شادیوں کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیویاں آ گئیں، اور وہ بیویاں وہ آپ کے خون کی ہو سکتی ہیں یا آپ کے خون کی نہیں ہو سکتی، لیکن ذاتی طور پر آپ کی اولاد نہیں ہوں گی وہ، بلکہ وہ کسی اور کی اولاد ہوں گی، ان کی ماں باپ کوئی اور ہوگا۔ تو اب آپ کے اوپر کیا واجبات ہیں کہ آپ کس طریقے سے ان کے حقوق کو پورا کریں گے؟ جو اسلام نے آپ کو حقوق ادا کرنے کو کہا ہے تو وہ کون سے ہیں؟ اگر اسلام نے قرآن میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اللہ کریم کا فرمان ہے، تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کے لیے اتنی اللہ کریم نے ہر چیز کے اندر ممانعت فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو مطلب کہ والدین پر بھی کافی سارے حقوق ہیں، انہوں نے بھی ادا کرنے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد ہمارے حق جو ہم نے ان کے لیے ادا کرنے ہیں، تو ان چیزوں کا آغاز پھر ہوتا ہے۔ تو اب ایک سسر اور ایک ساس، ایک بیٹے کی ماں اور باپ، ان کا کیا حق بنتا ہے کہ اپنی بہوؤں کو کس طریقے سے رکھیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ رہیں۔ پھر اس کے بعد بہو کا حق کیا بنتا ہے، وہ اپنے سسر کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اس کی گھر والوں کے ساتھ، اور خاص کر اپنے شوہر کے ساتھ یا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، تو یہ بھی اس چیز کا آغاز ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز، ساس اور سسر کا کنسیپٹ۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر ساس اور سسر کا کنسیپٹ بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کنسیپٹ کو ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی چیزیں ہم سے الگ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر ساس سسر کا کنسیپٹ پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے درمیان برداشت کا دائرہ ختم ہوگا، ایک دوسرے کی عزت قدر میں کمی آئے گی، ایک دوسرے کی منزلت کو سمجھنے میں کمی آ جائے گی۔ اگر ہم اس رشتے کو ماں باپ کی صورت میں ڈالتے ہیں، بظاہر وہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ادب کے معنی میں ماں باپ بنا لیتے ہیں تو پھر جب ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اتنی محبت سے پیش آتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد بہت زیادہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ
اسلام نے فرمایا کہ جب ایک نیک عورت ایک گھر میں قدم رکھتی ہے تو وہ گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ تو نیک عورت وہی ہو سکتی ہے جو اپنے آپ کو بھول کر ساتھ والوں کو اتنا خوش رکھے، اتنا امن میں رکھے کہ ان کو اس کے مرنے کے بعد اس چیز کا احساس ضرور ہو کہ پہلے ہمارے اوپر چھت تھی جو کہ اب بہت ہماری چھت کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے درمیان تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک کا فضل تھا اب وہ ہم ہی نہیں رہی۔ تو ایک بندے کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو، اگلے بندے کے ہارٹ کے اوپر ایک سوال اٹھے، ایک آواز گونجے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ اس نے کوئی خاص تحفہ کھویا ہے، خاص چیز کھوئی ہے۔ اب یہ تو حقوق ہو گئے ایک بہو کے کہ وہ اپنے شوہر کی کس طریقے سے تابعداری کرے، اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کرے، اپنے شوہر کو سخت کلمات سے نہ مخاطب کرے، بلکہ اپنے شوہر کے سامنے سر آنکھیں جھکا کے رکھے، اور ہمیشہ جو بات غلط کر رہا ہو اگر آپ کا شوہر تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں، اگر وہ بہت زیادہ غلط کر رہا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں جیسے آپ جہاد کر رہے ہیں۔ اس چیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ ختم ہو گیا، آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ آپ کا رشتہ، آپ کا سب کچھ صرف ایک اسلام کی بنیاد پر ہے۔ اسلام کا مطلب، شریعت کا مطلب اسلام ہے۔ اگر وہ شریعت ختم ہو گئی ہے تو پھر وہ اسلام کا عمل ختم ہو گیا، نافذ العمل نہیں رہا، تو پھر آپ آزادی کی صورت میں آ جاتے ہیں، جس میں پھر آپ پہلے اس کے ساتھ جہاد کریں گے، اس کو بھلائی کے راستے پر لائیں گے۔ اگر وہ آئے گا تو آپ کے اوپر سارے واجبات لاگو ہوں گے، نہیں تو آپ کے اوپر کوئی واجبات لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اگلی بات، اب آپ کی جو ساس سسر ہیں، اگر وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی رکھیں، بنا کے بیٹی رکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اور وہ جب بیٹی کا رشتہ بنا لیں گے تو بیٹی کے ساتھ بھی ویسا پیار ہوگا جیسا وہ اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ان کو دو تحائف ملیں گے۔ پہلا تحفہ، جو ان کی بیٹیاں ہوں گی اللہ کریم ان کا نصیب اچھا لکھے گا، کیونکہ جب ہم دوسرے کی بیٹی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، بہتر سوچتے ہیں، تو وہ ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کا اجر اللہ کریم ہمیں اپنے اس کے اندر عطا کر رہا ہوتا ہے۔ جو ہماری فارمیٹ ہے ہمیں اس میں بھلائی مل رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک ساس سسر اگر انہوں نے اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیا اور بیٹی بنایا، یہ نہیں کہ صرف اپنے مفاد تک بیٹی بنایا، صرف اپنے غرض تک بیٹی بنایا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو زیادہ ترجیح دی، اس کو کم دی، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ بظاہر آپ کر سکتے ہیں، آپ اکثریت کے مالک ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اکثریت، یہ بڑائی، یہ بہادری، یہ ساری چیزیں آپ کی محض آپ کے عروج تک ہیں۔ جب آپ کے پاس یہ عروج اڑ جائے گا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اب آپ کے جتنے بھی دوست ساتھی جن کے اوپر آپ کو مان تھا، جن کو آپ اپنی نظر میں بہتر اور اچھا سمجھتے تھے، وہی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو غریب کی بیٹی ہوتی ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے دو انعام ہوتے ہیں۔ پہلا انعام کہ وہ غریب کی بیٹی جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر عذابوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری چیز، جس گھر میں غریب کی بیٹی ہوتی ہے وہ گھر ہر قسم کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ فتنہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور فتنہ کی کریشن کا آغاز صرف آپ کی ناقص سوچیں اور ناقص ارادے ہوتے ہیں جو آپ کو اس اپنے گھر کے اندر ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب جب ایک ماں، ایک باپ اس کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، باقاعدہ حق دیں گے، تو پہلا تحفہ ان کی جو اپنی ذاتی اولاد ہوگی اس کا نصیب اللہ کریم بلند کرے گا، اور دوسرا تحفہ کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوں گے، اور تیسرا تحفہ کبھی بھی ان کو
اپنی موت اور اس کے علاوہ کسی قسم کے گناہ کا خوف نہیں بچے گا کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بار بار ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا دل اتنا بڑھ جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا، اتنا اللہ کا فضل آ جائے گا کہ وہ مکمل طور پر ان کے مائنڈ کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی، کسی قسم کی شیطانیت ان کے قریب نہیں آئے گی۔ جو ان کو پانچواں تحفہ، بڑا تحفہ ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ ان کو اتنا اللہ کریم نوازتے ہیں کہ جس کے اندر ان کے دل میں صرف دو چیزیں بچ جاتی ہیں۔ ایک چیز کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے وہ میں رب کے راستے پہ لگاؤں، اور دوسری چیز جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کر کے ہمیشہ ہمیشہ اس مخلوق کے لیے اچھے سے اچھا کر جاؤں۔ جی وہ تحائف ہیں جو ایک ماں باپ کو اپنی بہو، اس کو اپنی بیٹی بنانے کی بنیاد پر ملتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے ہمارے اسلام نے اپنے سے ہٹ کے غیروں کو اپنا بنانے کی زیادہ کوشش کی ہے، کیونکہ اپنے اپنے تھے، اپنے تو اپنی لڑی کے تھے، لیکن جو غیر تھے وہ اپنی لڑی کے نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان کو اگر وہ اس چیز کی طرف رغبت ملی ہے، انہوں نے اگر اس راستے کو اختیار کیا ہے، تو پھر اسلام واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والے کبھی خالی نہیں مڑتے، ہمیشہ ان کی عزت، تعظیم، ان کا بلند مرتبہ واضح ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی ان کو اس چیز کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ تنہا ہے، وہ کمزور ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت اور عقیدت ان کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیتی، اور اللہ کا فضل ہر پل ان کے اوپر برستا ہے۔ جب ہم ہمسایوں کے حقوقوں میں ان چیزوں کو شمار کریں گے، ان چیزوں کو سمجھیں گے، تو فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ آج ہم نے سن لیا، کان سے گزار دیا، آج ہم نے اپنے لیے اچھا سوچا، دوسرے کے لیے کم سوچا، ایک کے لیے اچھا سوچا، دوسرے کے لیے برا سوچا، ہم سب کچھ کر سکتے کیونکہ ہم ابھی اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس اختیار ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو ہم سوچ کر آئے تھے، جو ہم کر کے آئے تھے، تو اس کا نتیجہ آج ہمیں قبر میں حاصل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آج ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنی اولاد کو بلند کر کے آئے تھے، اگر آج ہم دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنے مرتبے بلند کر کے آئے تھے، تو آج جو خون ہم پیچھے اکٹھا کر کے آئیں گے، وہی خون ہمیں رسوا اور ذلالت کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں دے گا، کیونکہ جو تربیت ہم نے غلط کی، اس تربیت کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن اب ہمیں محتاج ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی نہیں ہمارے سننے والا، کوئی نہیں ہمیں کچھ پوچھنے والا، کوئی نہیں ہمارے دکھوں کو بانٹنے والا، اب ہم بالکل تنہا ماحول میں آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، تنہا وہی ہو جاتا ہے جو لوگوں کو تنہا کرتا ہے، اور جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، اپنی محبت عقیدت میں شامل رکھتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کی ہر مشکل تکلیف میں ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کے دلوں میں اس کا نام بڑھ جاتا ہے، راج بڑھ جاتا ہے، اس کی آواز بڑھ جاتی ہے، اور لوگ اس کو اس امید پر دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا، اور اس بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے اس انسان پر کہ جس کے اوپر اللہ کریم نے یہ کرم کیا، اور لوگوں نے اس کے اوپر اتنا اعتماد کیا، اور اس بنیاد پر ان کو بلند و بالا فضیلت ملی۔ تو یاد رکھیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آج ابھی آپ لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی اپنے حقوق کی آگاہی مل گئی، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا۔ تو یاد رکھیے آپ کا اپنا گھر آپ کی زینت ہے، آپ اپنے گھر کو جتنا اچھا کریں گے یہ آپ کی بھلائی ہے۔ یاد رکھیے آپ نے سارے مصائب اٹھائے، ساری تکالیف اٹھائیں، آج تک آپ نے اتنی اسٹرگل کی، سب کچھ کیا، لیکن جب آپ کی منزل بدلنے لگی ہے تو پھر آپ کو وہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں جو کہ آپ نے زندگی میں نہیں جانی تھی۔ تو اللہ کریم آپ سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اس لیکچر کو سنتے دوران جو آپ کی کیفیت ہو اس سے لازمی